جب اللہ کا نام آئے تو پوچھتے ہیں کہ حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا، لیکن جب حضرت جی کھاتے ہیں نا پیناڈول، تو پھر پیناڈول کھا کے کہتے ہیں پیناڈول کھا دیے 10 منٹ آرام آ جائے گا۔ پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ یقین کوئی نہیں رہا۔ اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ میں نے بات غلط تو نہیں کہی ہے؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے 10 منٹ آرام آ جائے گا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی باری ہے تو پھر کہتے ہیں حضرت کام تو ہو جائے گا نا، یقین۔ اس لیے پتر ایتھے بھی اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا وقت آیا نا، تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا، تو وہ جو کانوں میں لگاتے ہیں ٹوٹیاں، کہتے اس کو میرے خیال اس کو بولتے ہیں، تو ڈاکٹر نے کانوں میں لگا کے وہ حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے اس نے سینے پہ رکھا، تو اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے پیچھے، پھر اس نے جگہ جگہ لگانا شروع کر دیا، سینے پہ یا پشت پہ تو کئی بار آپ کو اور مجھے بھی ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی نے تو بولنا ہی تھا، تو کوئی بندہ بول ہی پڑا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، سینے پہ سمجھ آتی ہے، پشت پہ سمجھ آتی ہے، تو جگہ جگہ لگا کے کیا سن گے؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ، ایک ہی آواز آتی ہے اللہ۔ ہم تو حضرت ادھر نہیں پکا سکے، ہم تو ادھر نہیں پکا سکے، لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ 2024 والوں دل کی تو چلو میں بات نہیں کرتا، زبان پہ ہی اگر اس کو بچا لو تو بڑی بہادری ہے یہ، کیونکہ مجھے یہاں بھی بچتا نظر نہیں آ رہا کوئی۔ بچاؤ اور پکاؤ اس کو۔ اور جنہوں نے پکایا نا، بابوں میں ایک فیمیل نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا ہی پکایا حضرت، اتنا پکایا کیا وہ لکھا ہے کہ وصال کے بعد خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، تو اس نے پوچھا سیدہ کیا بنا قبر میں؟ فرمایا کرم ہو گیا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا منکر نکیر آئے میری قبر میں اور آ کے مجھے کہنے لگے رابعہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ فرماتی میں نے ان سے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ ہم آسمانوں سے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا تمہیں اتنی اوپر سے نیچے آ کے نہیں بھولا، مجھے 6 فٹ ہی نیچے آ کے بھول گیا۔ پتہ یاد کیتا سی انہوں نے، یہ سن کے خوش نہیں ہونا، انہوں نے یاد کیتا سی، تسی میں یاد کوئی نہیں کیتا۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو فرشتوں نے پوچھنا نا سلیمان مر ربو کا، تو میں پہ انہوں نے منہ دیکھنا ہے رب کون ہے بھلا؟ بھائی جب جس کا نام ہی نہیں کبھی لیا، جس کو کبھی یاد ہی نہیں کی، تو کیسے کہیں گے ربی اللہ؟ کیسے کہیں گے؟ ادھر نام ہی نہیں لیا کبھی، سارا دن اس کا ٹریکٹر ٹرالی کٹے بچے پہلی فصل تھوڑی بوتی بارش ہوئی نہیں ہوئی، کب نام ہی نہیں اس کا لیا حضرت۔ اور دیکھو کیسا معاملہ ہے حضرت، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تھوڑا نہیں لینا بلکہ کثرت سے میرا نام دینا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں آپ کو اپنی محفلوں کا حال پتہ نہیں، بہتے سنی ہو گئے ہیں مدد، اب تو میں نے سنیوں کو دیکھا نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ اللہ کو نکال رہے ہیں بیچ میں سے۔ تو پتر جس نعرہ رسالت سے پہلے نعرہ تکبیر نہ ہوا تو حضور فرما رہے مجھے وہ نعرہ رسالت بھی قبول کوئی نہیں۔ اللہ بیٹھ جی حضرت صاحب جذباتی نہیں ہو رہا ہے، کوئی تربیت کرنے میں، یہ عمومی ہماری محفلوں کا حال نہیں، ہمارا نعرہ تکبیر لگاتے ڈائریکٹ ہی، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں، اب یہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ہماری محفلوں سے حمد غائب ہوئی، اب نعرہ تکبیر غائب ہونے کو ہے، پتہ نہیں کیا کروں میں حضرت جی۔ میں نے حضرت یہ جو ہے نا 3 اگست 1984 تقریباً 95 کے بعد مجھے ٹھیک ہوش ہے ساری حضرت جی، تو میں وہ 95 96 97 98 میں جو فلیکسیں لگا کرتی تھی نا، تو اوپر عنوان ہوتا تھا محفل حمد و نعت،
پھر 2000 کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا، حمد غائب ہو گئی ادھر سے، اب ذرا محفل نعت ہے ادھر، اور محفل نعت بھی وہ محفل نعت ہے جس میں ساری رات ایک بھی نعت نہیں پڑھی گئی ادھر، بس جی بھائی نعت مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کا. ہم تو اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مجھ سے پہلے میرا دل جا رہا ہے. وہ بھائی نعت پڑھ، حضور دی تعریف کر، تو اپنا وچ کرنوں لائے ہیں چوک کے. ہماری ساری نعتیں اس طرح کی ہیں. نہیں بڑوں کی نعتیں دیکھیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنی بات ہی کوئی نہیں. ہماری ساری نعتیں اس طرح کی ہیں. پہنچوں گے گل میرے تے مکن رہی ہے. پہلے حمد گئی، اب نعرہ تکبیر جانے کو ہے. وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. قرآن پہلے غائب ہے ادھر، ایک تلاوت ہوتی ہے، 8 نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. ایک بس تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوتی، پھر ساری رات نعت کرنی ہوتی. اللہ کا کلام ایک باری تے بندیاں دا کلام ساری رات چلتا ہے. وہ امت نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تو پکڑ لی، لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھلا دی. اگر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان سے نعت سنی ہے تو آپ نے کئی بار اپنے صحابہ کو بلوا کے ان سے قرآن بھی سنا ہے. اس لیے پتر میری گزارش ہے اپنے اسٹیجوں پہ قرآن واپس لاؤ یارا. حضرت صاحب کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہ نقیب قرآن پڑھتا ہے، اس نے بھی میری طرح کو 4-5 کتابیں بس خریدنی ہیں شعر و شاعری والی. اللہ حضرت جی 8 سال مدرسے، میں اکثر کہتا ہوں مجھے آج بھی طاہر تبسم صاحب کے سوٹے یاد ہیں جو نظامیہ میں قائد تھے. کوئی کسی نقیب نے کورس نہیں کیا حضرت، کتابیں پکڑی. میں گزارش کرتا ہوں ان سے، میں کہتا ہوں یار اللہ دا واسطہ جے 8 سال نہیں جلائے 3 مہینے لا چھڑو یار. روز کسی عالم کے پاس بیٹھ کے ایک آیت یاد کرو یار، اس کا ترجمہ یاد کرو، اس کی تفسیر یاد کرو. 1 مہینے کے بعد تمہیں 30 آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر یاد ہوگی. 30 تو ایک محفل میں نہیں پڑھی جا سکیں گی. اور میں کہتا ہوں یار جہاں 5 کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دیں گے تو بہ جا ہو جائے گی. لیکن کیا ہے، شعر و شاعری ہے حضرت، قرآن ہے ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی نہیں حضرت. ایک تلاوت، پھر اس کے بعد بھی قرآن. اللہ حضرت اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ساری رات قرآن ملتا ہے حضرت. بلکہ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے. اور کرم نوازی یہ تھی کہ جب من الجنۃ والناس پڑھ کے صدق اللہ العظیم اب پڑھتے تو لکھا پھر آواز آیا کرتی تھی، اے معین الدین تیرا پڑھا ہوا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، امت کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوالی تو یاد رہی، لیکن آپ کا رات کو روز ایک قرآن پڑھنا. ہم نے صرف حضرت لوگوں کو بتایا ہی کہ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا. اور بھائی اگر تم بھی غوث اعظم کے ماننے والے تو تمہاری محفلوں میں قرآن کیوں غائب ہے؟ بھائی ہم تو کہہ سکتے ہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو سارے اپنا اپنا جواب دیں گے. ہم تو کہہ کے بری ہوئے حضرت. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی محفلوں کو یہ انداز دو. یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ایک تلاوت، ایک نعت اور پھر ایک بیان حضرت، پھر ایک تلاوت، پھر ایک نعت، پھر ایک بیان. یار اس قوم کو نعتوں کی نہیں، اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. پڑھو ایک نعت، کون منع کرتا ہے. میں حضرت صاحب دکھ سے کہنے لگا ہوں، باقی تو چلو باتیں دور کی رہ گئی. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا آج تک حضرت. شادیوں پہ آپ نہیں دیکھتے حضرت، ایسے لگتا ہے حضرت جی 10 سال کے بھوکے کھانا کھانے لگے ہیں. صبح بھی کھانا کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے رات گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے دوپہر گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے صبح گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے حضرت. لیکن شادیوں پہ ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے 10 سال کے بھوکے کھانا کھانا. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا آتا حضرت آج تک. اور حالات یہ ہیں کہ سارے کھا کے بیمار ہیں حضرت. حضرت صاحب کبھی بھوکا بھی بیمار ہوا ہے؟ جگر کھانے سے خراب ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے تو کبھی بھی نہیں خراب ہوتا حضرت. بھوک تو بندے کی روح کو بھی طاقت دیتی ہے، بندے کے جسم کو بھی طاقت دیتی ہے. یہ کھا کے جگر خراب ہے، کھا کے حضرت صاحب گردے خراب ہوئے ہیں. بلڈ پریشر کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، شوگر ہم نے کھا کے کی ہے، یورک ایسڈ ہمیں کھا کے ہوا ہے حضرت. رجی ہے قوم حضرت جی. لیکن شادی والے دن حضرت میں تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں اکثر، کیونکہ مجھ سے منظر ہی نہیں دیکھا جاتا حضرت. یار قرآن والی قوم کس طرح کھانا کھانے لگی ہے.
قصور یہ ہے کہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں کوئی پتر کو بڑے امیر خاندان سے نہیں، درمیانہ، والد صاحب واڈا میں ملازم تھے، اچھی سیلری تھی، ہفتے میں دن 2 بار گھر میں گوشت پکتا تھا الحمدللہ، باقی دال سبزی ساتھ چلتی تھی۔ تو جب کو تھوڑا سا ہوش آیا، شادیوں میں جانا شروع ہوا، جب لوگوں کو دیکھنا، جب اعلان ہوتا نا جی کھانا کھا لو، اوہ ہوئے ہو توبہ 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 توبہ، ہیں جی اتنے روڑے یاد ہے، کیا کرے بندہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں صرف 2 بار گوشت کھاتے ہیں، تو چلو پھر گوشت دیکھ کے بنتا ہے اس طرح کرنا۔ پھر حضرت اللہ پاک نے لیول بلند کیا، پھر حضرت جی میں نے ان لوگوں کی شادیاں بھی کھائیں جو دن میں 3 وقت اور پورا ہفتہ ہی گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت جی ادھر بھی جب اعلان ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا لو، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، کھانا کھانا ہی نہیں ہے۔ وجہ حضرت صاحب تربیت نہیں ہوئی، ساری رات نعتیں پڑھی ہیں، سکھیا سکھایا ہے ہی کا۔ اور صاحب یہ آپ کا اور میرا وہم ہے، یہ تو میں اس دن ایک شاہ صاحب ہیں، میں چلو ان کا نام نہیں لوں گا پھر ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ میں حضرت صاحب ان کو نا حاضر تھا، میں نے عرض کر دی شاہ صاحب کو نصیحت فرمائیں، حضرت نے جان ہی نکال دی، مجھے فرمان لگے مولانا ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لینا آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے۔ یہ آپ کا اور میرا وہم ہے حضرت، پتہ نہیں جب ہم ادھر مدینہ طیبہ جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے، کتنے ہم سے وہ ناراض ہوں حضرت۔ ہم نے سکھایا کیا قوم کو؟ ساری رات حضرت جی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوم کو کھانا نہیں کھانا آتا۔ یہ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسے نماز پڑھی، کوئی کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، میں حضرت اینج کر کے نماز پڑھی حضرت، تھاڑی تو چڈو حضرت، وجہ تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی، کوئی بھی کوئی تھوڑا دل بڑا ہو، کوئی جگرا بڑا ہو، کوئی کسی کی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھیں۔ میں کہنا جی مینوں اینج کر کے پڑھائیے تو دوجے نہ کی کردے ہون گے، لیکن دکھ نہیں، کیونکہ تربیت ہی نہیں پتر ہوئی۔ ساری رات یہی ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ ساری رات نعتیں پڑھی گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میں یہ اب دکھ سے پھر چلو کہیں بھی حضرت جی جانا ہوا، کوئی معاملہ تھا، وہ مجھے کوئی حضرت صاحب کہیں لے گئے اور وہ مزار کا کام ہو رہا تھا جی، مزار تعمیر، مزار کے اوپر نا وہ گنبد بن رہا تھا سارا مزار، وہ مجھے بتانے لگے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے مسجد میں حضرت، وہ مجھے بتانے لگے جی 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نا مزار شریف کا، سونے سے وہ لکھائی ہوگی، فلاں چیز چاندی کی لگے گی، دروازے پتہ نہیں 4 دروازے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے وہ دروازے منگوائے گئے ہیں، کافی وہ ایک لمبی لسٹ مجھے بتا رہے تھے۔ 21 کروڑ سونے سے لکھا جائے گا جی، آیت الکرسی، درود پاک، نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں جی، اللہ پاک کے اسماء پاک، ٹھیک ہے جی، 4 یاروں کے 5 تن پاک، یہ سونے سے لکھائی ہوگی۔ تو اللہ نے کو تھوڑی ہمت دی ہے حضرت، تو میں نے گزارش ہی کر سکتا ہوں، میں کیا حضور مزار پہ 20 لاکھ لگا دیتے، باقی 20 کروڑ اور 80 لاکھ کی بابا جی کے نام کی کوئی سونی سی اسلامک یونیورسٹی بنا دیتے۔ کیا کیا حضرت صاحب ہم نے؟ میں نے کہا حضور 20 کروڑ اور 80 لاکھ کی کوئی بابا جی کے نام کی اسلامک یونیورسٹی بنا دیتے یار، کوئی قوم پڑھتی، کوئی قوم علم حاصل کرتی، کیا کر رہے ہیں ہم حضرت قوم؟ میں کسی کی بات تو نہیں کرتا پتر، میں خود رمضان شریف میں مدینہ طیبہ حاضر تھا، کئی بار جب جالیوں کے سامنے سلام کے لیے پیش ہوا، خوف ہی رہا، پتہ نہیں میرا سلام قبول بھی۔ حضرت صاحب صحابی، آپ سمجھتے ہیں نا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو سارا کچھ قربان کر دے وہ صحابی ہے۔ صحابی پکا مکان بنائے، حاضر ہو، نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیں، آپ اور میں کیا چیز ہیں حضرت؟ یہ تو حضرت آپ اور اپنے اپنے زوم میں ہیں ہم سارے حضرت، کسی کو خیال ہی نہیں حضرت کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں، حضور نبی پاک ہم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی۔ اب دیکھیں نا حضرت جی ساری قوم کو ہم نے حضرت اس طرف لگا رکھا ہے، نہ آپ بولتے ہیں نہ میں بولتا ہوں، ساری رات ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف حضرت کہ یہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، ساری قوم ہم نے اس طرف لگائی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، ہندو طیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے حضرت، وہاں تک آئے، فوٹو کھینچی، اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے اس فوٹو کو چھپا لیا، ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ حرم ہے اور یہاں ہماری انٹری ممنوع ہے، تو اس لیے تصویریں کسی بھی سوشل میڈیا پہ چڑھنی چاہیے، انہوں نے پھر چڑھائی ہیں حضرت،
ببانگے دوہل چڑھائیں، پوری دلیری سے چڑھائیں گے۔ آپ کی میں اپنی بات نہیں کروں گا جی، ہمارا تو ضمیر ہی مر چکا ہے حضرت۔ میں صرف آپ سے اتنا سوال کروں گا کہ جب وہ ہندو طیبہ سینٹر والے گیٹ پہ آ گئے اور وہاں آ کے انہوں نے وہ تصویریں کھینچی، تو سچ بتانا اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی حضرت؟ لیکن اسی کہڑے پاسے لگے ہیں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، ساری قوم ٹبیاں دے پچھلا چڑھی ہے، وہ گیٹ تک آ گئے، ساری قوم کو ٹبوں پہ لگایا ہوا ہے، وہ گیٹ تک آ گئے۔ کسی کا تخیل تھا، کسی کی کیفیت تھی، کسی نے لکھ دیا، سارا ہی حضرت قوم، ساری حضرت جی قوم رات کو اکٹھی ہو کے لگی رہتی ساری رات، رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ۔ بھائی رکھ کیا لیں، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ حضرت صاحب اگر میں بات غلط کروں کوئی نہ لحاظ کیجئے گا، مصباحی یا فلانا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی مصباحی صاحب ہے، گل بات جو کرنی ہے میں اجازت دے رہا ہوں، بول پڑے ہیں حضرت۔ ساری رات حضرت جی قوم بٹھا کے ہم نے لگائی ہوئی ہے، رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ۔ بھائی رکھ کیا لیں، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ میں حضرت جی لکھنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا، اس کی کیفیت تھی، اس نے رسول پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم نے ساری قوم ہی اس طرف لگا دی ہے۔ میں رکھ کیا لیں بھائی، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو پہلے بکا ہوا ہے، تو پہلے ہی نوکر ہے۔ یہ رکھنے والی بات کون سی آئی بھائی؟ رکھ نہیں لی، تجھے رکھا ہوا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ رکھ لے کیا ہوتا ہے حضرت؟ لیکن ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف حضرت۔ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ او بھائی تینوں کنے کیا بکریاں نو چارہ پاڑن؟ سب خیالی باتیں ہیں نا ساری حضرت۔ ساری قوم یار اس پاسے لہی ہے، اور وہاں دیکھو حالات کیا بنے پڑے ہیں حضرت۔ ساری قوم حضرت اسی طرف لگی ہوئی ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ مسجداں خالی نے، سارے دے دل مدینہ پاک ٹر گئے نے۔ کیڑا کیڑا رونا، بس میں اتنا ہی کہوں گا حضرت، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرت اللہ کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے حالات بدلو یارا، قرآن لاؤ، تربیت لاؤ حضرت، ایک تلاوت، ایک نعت اور ایک بیان حضرت، اور پتر پکاؤ ایتھے پکاؤ۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، آپ کے خادم میں ان کا نام تھا زید رحمۃ اللہ، اور آپ فرماتے ہیں میں نے کم و پیش حضرت بایزید کی 20 سال خدمت کی، اور کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر پوچھا، فرمانے لگے کیا نام ہے تیرا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، تیسری صبح پھر پوچھا، اور کہتے ہیں 20 سال یہ معمول رہا، روز صبح پوچھتے پھر بھول جاتے۔ اب فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، زید لگتا ہے شیخ تجھ سے راضی نہیں، ناراض ہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے، جسے لگ رہا ہے کہ حضرت تجھ سے ناراض ہیں، راضی نہیں۔ کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ فرمان لگے نہیں، تو بڑا اچھا انسان ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت لگتا تو یہی ہے کہ میں آپ کو نہیں اچھا لگتا، اس لیے تو اتنی بے توجہی ہے کہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمان لگے یار بات اچھا یا برا لگنے کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں۔ حضرت صاحب انہوں نے خدا یاد رکھا، باقی کو پاویں یاد رہا کہ نہ رہے یاد، لیکن میں وہ مجھے سارے یاد ہے، اس کا بھول گیا، اس کا نہ بھولو یار۔ اقبال نے اپنے دور سے گلا کیا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے نہیں، اب کون بتائے اقبال کو، اقبال دیکھ کیسا دور آیا ہے، اب نہ کوئی ادھر سے پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی ادھر۔ اور یہ جو آپ کو حضرت کو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں نا، جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑے ہوتے ہیں، ان کی اکثریت بھی وہی ہے جن کو کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا اگر آپ وہ چیز اتنی بار پڑھیں گے تو وہ بھی یہ وہ والے ہیں حضرت۔ وہ تو کوئی ہے نا حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کرے، وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں۔
وہ بھی یہ وہ والا ہی ہے حضرت. اللہ حضرت آپ یہ اور وہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ، لیکن میں کہتا ہوں یار کبھی کبھی یہ اور وہ سے بھی تو نکل کے اس کو یاد کرو. دیکھو نا ہم انسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم، لیکن کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی مجھے صرف میرے لیے ملنے آئے. اکثر احباب آتے ہیں نا، یہاں ساتھ بیٹھے بندے کو یہاں دل میں کہتے ہیں کام ہونا ہے آگے اینڈ کتنے بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں یار بندے تیرا اپنے ہی جو دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی تجھے کام کے بغیر بھی ملنے آئے، تو بندہ ہو کے یہ چاہتا ہے تو وہ تو اللہ ہے. کبھی اس کو بھی تو بغیر کام کے یاد کر رہا بندہ. ہمارا حضرت جی کام ہے دل پہ دستک دینا، اور جب سے ممبروں نے دستک دینا چھوڑ دیا ہے حالات یہاں آ گئے ہیں. کوشش کرتا ہوں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا جی، ہم نے تو 20-20 ہزار 25-25 ہزار کے مجمع سے بھی گفتگو کی. تو میں اکثر و بیشتر احباب سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا ہے جس نے کبھی وضو کیا ہو، خوشبو لگائی ہو، تسبیح پکڑی ہو، اچھے سے کپڑے پہنے ہو، اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ٹریکٹر کی، ٹرالی کی، بچے کی، کٹے کی، پیلی کی، فصل کی، بیٹے کی، بیٹی کی، نوکری کی، ویزا لگ جانے کی، کوئی بات نہیں کرنی. آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے. حضرت صاحب ڈھونڈے سے نہیں ملتا، کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملتا. پھر مجھے اپنے حضرت صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. حضرت صاحب کبھی اس کا نام صرف اس کے لیے لے کے نا اپنے نامہ اعمال میں رکھ لیجئے گا، اور آپ کے نامہ اعمال کی سب سے قیمتی چیز وہی ہوگی آپ کے نامہ اعمال. کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. اس لیے پتر کرنے کو تو بڑے کام ہیں، لیکن ابتدا تو پہلے کریں، اور ابتدا یہی ہے کہ پتر ایتھے نہ پکاؤ، اور پھر ایتھوں ایتھے. یہ جو پیر ہے نا پیر صاحب، ان کا پتر یہی کام ہے کہ ایتھے نہ کیویں پکنا ہے، اور پھر نہ ایتھوں ایتھے. لیکن حضرت جی وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کو پوچھنے نہیں آیا. ہمیں کبھی میرے حضرت صاحب کا 2013 میں وصال ہوا، 2008 9 10 11 12 بڑے درد والے سال تھے. اکثر رو پڑتے اور آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا کم و پیش، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا. کدی کوئی یہ شاہ صاحب ہیں ادھر قصور والی سائڈ پہ، بڑی شفقت فرماتے ہیں. وہ پروگرام پہ ہم جا رہے تھے، تھوڑا وقت بھی تھا، میں نے بچوں کو کہا چلو یار شاہ صاحب کا چٹ بھائی کوئی گل سنیے جا کے. وہ جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے، شاید کیمرے سے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا آپ کو، تو حضرت باہر تشریف لے آئے. میں نے جا کے دست بوسی کی تو ادھر سے چوم کے نا تو مجھے ساتھ لگا کے نا تو یہ کہہ کہ رو ہی پڑے. فرمانے لگے چنگا ہے آ گئے. اب مجھے نہیں پتا حضرت رو کیوں رہے ہیں، لیکن اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ 2-2.5 اتھرو میرے بھی ڈگی پائے. ہر ہاتھ پکڑا اندر لے گئے. حضرت نے لنگر سے نوازا. لنگر کھا کے میں بے وقوف آدمی، میں پھر شاہ صاحب کو پوچھ بیٹھا. میں نے عرض کی حضور کی ہوا رون کیوں ڈے؟ اب بات تو تھوڑی بے شرمی کی ہے، لیکن کیا کریں یار. مجھے فرمان لگے حضرت صاحب حضرت صاحب آج ایک بندہ نا میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، شاہ جی دم کر دے. میں نے پوچھا کیا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے کہ آٹا دم کر دوں، پتہ تو لگے نا کس کام کے لیے دم کرنا. تو کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھے تان دم کر دے. وہ کہہ کے نا تو پھر رو پڑے. تو کیونکہ اب تو وجہ مجھے بھی پتہ تھی کہ شاہ صاحب کا درد کیا ہے، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ رویا. جب تھوڑی کیفیت سنبھلی نا تو فرمانے لگے یار کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ زوال آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ برا وقت آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. پھر ان کو تو گلہ ہے، ساڈے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں آ کے. وہ تو یہ گلہ کرتے ہیں
ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। हैं इकबाल दुआइयाँ देता रहा, हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल, शौक ही नहीं रहा लोगों को। कैसी दुनियादारी और मादियत परस्ती का गलबा है। इसलिए पुत्र, मैंने पहले कहा करने को बहुत बातें हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मेरी गुजारिश यही है पुत्र, इत्थे ना बचा लो, कम अज कम इत्थे ही बचाओ, पकाओ इत्थे। अल्लाह अल्लाह, शैतान भुला दे, गाफिल कर दे, नफ्स गालिब आ जाए, जैसे ही याद आए फिर शुरू हो जाओ अल्लाह 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 अल्लाह। पकाओ पुत्र है ना, पकाओ ये नाम है। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इत्थे भी पकाओ और इत्थे भी पकाओ। तो जे फिर कुछ जाना है किसी च हिम्मत, तो फिर ढूंढो हजरत जिन्हों यह गुण भी आंदा होए कि इत्थों इत्थे तो फिर इत्थों इत्थे किवें आएगा। जे है किसी च हिम्मत हजरत, कोई है जना बैठा था तो लाओ जोर पुत्र। और यही गिला हजरत सुल्तान बाहू ने भी किया, जुबानी कलीमा हर कोई आखे, दिल दा पर्दा कोई। हजरत साहब, असल में हमारे स्टेजों पे ये दिल वाला चैप्टर ही क्लोज हो गया। 2024 चल रहा है ना, जब से कायनात मार्द वजूद में आई है, जितने ज़माने अय्याम अदवार गुजरे, सबसे सोना ज़माना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना। लेकिन उस सोने ज़माने में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के क्या फरमा रहे हैं? फरमाया जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी जंग लग जाता है। कभी हुई हमारे स्टेजों पे जंग की बात? हुण हज़रत इन्होंने आखिए कि दिल ते जंग लगा है तो इन्होंने उठ के पर्चियां देनियां ने, असीं अपनियां पर्चियां लई ना, इन्हां दा बेड़ा रोड़ चढ़िया। अल्लाह बेड़ा मेरा अपना भी रुड़िया नाल, बेड़ा मेरा अपना भी रुड़िया नाल। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि कुफ़ार की कब्रों ने अल्लाह के हुजूर शिकायत की कि या अल्लाह, पहले कुफर दी बो, फिर काफरां दे वजूद गलन सड़न दी बो साढ़े को बर्दाश्त नहीं हुई। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि तआला तो फरमाते हैं आगे से अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया जो दुनियादार आलिम है, आलिम सू है, उसके सीने की बदबू इससे भी ज्यादा है। बेड़ा हमारा अपना भी गरक है साहब। अगर हमने अपनी पर्चियों के लिए झूठ बोले हैं ना हज़रत जी, बेड़ा हमारा अपना भी गरक है। हमारा कौन सा तरा हुआ है? बाजार लग रहा है कि तरा हुआ है, बात ही कोई नहीं हुई। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अलैहिम रिदवान ने की सोने पाक महबूब आप फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। तो सोने यहाँ जब लोहे को जंग लगता है तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उतारते हैं, तो अगर दिलों को जंग लग जाए तो कैसे उतारना? इससे पता लगा लगता भी है और, लेकिन इधर सिर्फ लग रहा है, उतरने वाली बात। मैं किसी की छोड़ो जी, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अपने सीने में 40 साल पुराना जंग आलूद दिल लेके घूम रहा हूँ। कभी किसी ने कहा ही नहीं कि जंग लगा हुआ है, कभी बात ही नहीं छेड़ी किसी ने हजरत ये वाली खुशामद 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 खुशामद। फरमाया जब दिलों को जंग लग जाए तो कुरान पढ़ के उतारना, मौत को याद करके उतारना। और गोजरे वालों, सिर्फ जंग नहीं लगा हुआ, आगे भी सुन लो। फरमाया जब बंदा एक गुनाह करता है तो बंदे के दिल पे एक स्याह नुक्ता बन जाता। अगर तौबा कर ले, मुआफ़ी मांग ले, नुक्ता, और अगर गुनाह पे गुनाह करे तो नुक्ता और बड़ा, फिर गुनाह करे नुक्ता और बड़ा, फिर गुनाह करे नुक्ता, यहाँ तक लिखा है कि सारे का सारा दिल ही काला हो जाता है। अब हज़रत साहब सिर्फ जंग नहीं लगा, काला भी है ते नाल जंग भी है। लेकिन हमने कौम को किस तरफ लगाया हुआ है? मदीने से बुलावा रहा। महबूब फरमा रहे हैं दिलों को जंग लगा हुआ है, हमने कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो इकबाल ने रो के कहा था, ओए दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। फिर हजरत सुल्तान भी बोले, फरमाया ओ दिल काले कोलू मुँह काला चंगा, दिल काले कोलू मुँह
अल्लाह रजी दिल के काले होने की किसी को टेंशन नहीं, मुंह दी सारे नूं पई है, करीमा साबन फिशल और की ला रहे ने। अल्लाह पुत्र याद रखना, ये काला भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं पुत्र, ये काला हो गया तो बड़ा काम खराब होने, इसकी कोई टेंशन नहीं पुत्र। अगर ये काला होने से उस दरबार में कोई मसला होता तो फिर हजरत बिलाल का क्या बनता था। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे खरीदने के लिए, और उमैया ने 5 औकिया सोना मांगा था। और हजरत साहब आज के वज़न के लिहाज से बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि 5 औकिया सोना 32 तोले सोना बनता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने 32 तोला सोना दे के जनाब सैयदना बिलाल को ख़रीदा था। और जब ख़रीद लिया आपने हाथ पकड़ा और फरमाया चल बिलाल चल, आका पाक की बारगाह में चलते हैं। तो जब थोड़ा सा आगे चले तो पीछे से उमैया बोला, उसने कहा अबू बकर बड़ा घाटे का सौदा करके जा रहा है। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ। उमैया कहने लगा अबू बकर मैंने तो वैसे 5 मांगे थे कि चलो अबू बकर को बहस करेगा मुझसे, सौदा 3 पे होता है 2 पे होता है, देखें मैंने 5 मांगे, तूने 5 औकिया निकाल के दे दिया, बाकी तू मुझे पूछे तो बिलाल की कीमत 1 औकिया भी बहुत ज़्यादा है, बिलाल तो इससे भी सस्ता है। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, आपने फरमाया सौदा मैंने घाटे का नहीं किया, सौदा तूने घाटे का किया। और चूड़िया सौदा तूने, अल्लाह माफ़ करे, सौदा तूने घाटे का किया है, और तूने मांगा ही 5 औकिया था, तू अगर 100 औकिया मांगता मैंने 100 भी दे देना था। क्यों, क्योंकि रजी बज़ाहर रंग मुबारक तो काला शरीफ था, लेकिन पुत्र दिल बड़ा सोना थी, दिल बड़ा सोना। और वो दिल इतना सोना था, वो दिल अल्लाह को भी पसंद आया, वो दिल अल्लाह के सोने महबूब को भी पसंद आया। और इतना पसंद आया कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया, हज़रत बिलाल हिजरत फरमा के हलब चले गए, शाम चले गए। हज़रत कमो पेश 2 साल गुजरे। हज़रत एक रात ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम ने नवाजा और फरमा कह रहे हैं, बिलाल क्या हुआ, तेरा हमसे मिलने को दिल नहीं करता। दिल पुत्र सोना सी बड़ा, रंग तो नहीं बाजार सोना, दिल सोना सी। इतने पुत्र रंग तो सोने ने, लेकिन दिल। और फिर पुत्र ये दिल कहाँ ले गया, ये पुत्र सारे मंजर देखेंगे उस दिन जब ये उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में जन्नत की तरफ रवां दवा होगी ना, फिर सारे ये मंजर देखेंगे। क्या, सारे गोरे पीछे होंगे, सारे गोरे, पठान पीछे, कश्मीर वाले पीछे, गोरी पट्टी है ना सारी, हाँ जी, वजीरस्तान वाले पीछे, मंगोरा वाले पीछे, सारे शाम वाले पीछे, सारे फ़लस्तीन वाले पीछे, फिर लबनान वाले पीछे, बाकू वाले पीछे, तुर्की वाले पीछे, ये चिट्टी पट्टी है ना सारी, सारे पीछे होंगे। और सबसे पहले जन्नत में हज़रत बिलाल दाखिल होंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी की नकेल हज़रत बिलाल ने पकड़ रखी होगी। इधर फिर हज़रत सुल्तान फरमाते हैं, और चलिया दिल काले कोलू मुँह काला चंगा, दिल काले कोलू मुँह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने हो। और वही बात हुई जो हज़रत सुल्तान ने, किसी ने नहीं जाने, सारे ऐदे पीछे पै गए। हज़रत साहब इधर का तो मुझे नहीं पता, मैं शहरों की बात सुनाऊंगा। लोग रंग गोरा करने के लिए गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहे हैं ना खाओ, स्टमक, लिवर, किडनी, हाथ धो बैठोगे। और लोगों का आगे से क्या जवाब है, और भाई अगर जिगर ख़राब होगा तो अंदर ही है ना, नज़र तो नहीं ना आता, लेकिन मैं गोलियां खानियाँ ही खानियाँ ने, रंग गोरा करना है, लोगों ने देखना है अंदर। तो मैं कहूँगा यार, जो लोगों ने देखना है उसके लिए क्या क्या नहीं कर रहे, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक ने देखना है उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐदे वाला हो, ऐदे वाला इंसाफ करो, कुरान पढ़ के मांझो, इनू अल्लाह दे नाम नाल साफ करो। क्योंकि हज़रत जी हमें सफाई इसलिए नहीं मिलती कि हमारा रह इधर जाता है, हज़रत हमारा रह ही, बाकी सफाई होती है। हुज़ूर बुल्ले शाह फरमा रहे हैं, अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई, बुलिया कौल लफ्ज़े पूरे जड़े दिल दी करन सफाई। इधर इस करो यार, इसकी सफाई, आओ इस तरफ, इधर भी पकाओ और इधर भी पकाओ, सोना करके नजर जी। मैं आप हज़रत साहब 10 तो ही शुरू कर लो, रोज़ 10 बारी अल्लाह, सोना करके, गलू नहीं लाना, गोंगलों तो मिट्टी नहीं चाड़नी, सोना करके अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 10 تو شروع کرو ادھر، پھر تڑا آپ پہ دل کرے گا 20 کریے، تڑا اپنی دل کرے گا 30 کریے، تڑا اپنا دل کرے گا 40 کر لے، تڑا اپنا جب اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ پتر بھی اس کو مزہ نہیں آ رہا، تیرا میرا ذکر اس تک جاتا ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب جدن انہوں مزہ آنا شروع ہو گیا نہیں تینوں راتی سون تے نہیں دینا ہے، انہیں 2:30 بجے تینوں اٹھا لینا ہے، انہیں اٹھ وضو کر مسلے تے بہ پھر اللہ اللہ کر، بڑا ہی مزہ آیا، اس تک جا نہیں رہا۔ ہم ذکر بھی اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھئی یہ کی کرن دے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں جی پڑھنے نا تسبیحات، الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ، ابھی جا نہیں رہا، جب اس تک جانا شروع ہو گیا اس نے پتر سونے نہیں دینا آپ کو رات کو، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے، یہ رات کو خود جگائے، جانے تو دو یار ایک بار اس طرح، ہمارا جاتا ہی کچھ نہیں، بے توجہی بے دھیانی سے کرتے ہیں، تھوڑا صدرجی کرتے ہیں مل کے ذکر، اور یہی گل پکا لو گے تو یہ گل پھر اگے سارا کچھ جی کرے گی، ٹھیک میرے ساتھ مزہ نہ آیا وہ کرنا دھیان نہ دے، مزہ نہ آیا میں اتھے ہی ہاں بھئی مزہ ہی نہیں آیا، پتر دعانے دا مزہ آئے، کھکھڑی میٹھی ہوئے تو مزہ آئے، تو پھر جنہیں دعانا دے کھکھڑی میٹھی کی تھی بندہ وہ نہ لے تو کوئی مزہ بھی نہ آیا ہے، ہاں پتر کیسے ہو سکتا ہے، پتر سارے مزے اسی نام سے ہیں بچے، ٹھیک کو پتر لوے تو صحیح نہیں یارا ہے، پتر گلوں نہ لائی ہوا ہے گوجرے والے ہو، سونا کر کے لینا جی آپ پورے لاڑ نال پورے چاہ نال حضرت، سونا کر کے حضرت، زیادہ نہیں میں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، رل کے ایک باری نا مزے نال پتر ہیں جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد، اچھا سچ 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 مزہ آیا حضرت، ہیں جی خوب حضرت صاحب، ہیں جی خوب حضرت، ٹھیک ہے جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول، صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ احباب مدینہ پاک جا رہے ہیں، میں چلو پہلے اگر بتاتے تو میں گفتگو اس حوالے سے کر دیتا، بس میں آپ سے گزارش کروں گا بیٹا ہم عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں لیکن کسی بھی عالم دین کے پاس بیٹھ کے سیکھتے نہیں کہ عمرہ ہے کیا، دراصل کچھ نہیں لوگوں کو پتہ ادھر جا کے، عمرہ جانے سے پہلے کسی عالم کو وقت دیں اور عمرہ سیکھیں، حج سیکھیں، بس میں اتنی گزارش کروں گا جو بھی جا رہا ہے بس میرے بھائی موبائل دا استعمال کٹ کریں، ہیں جی موبائل دا استعمال کوشش کریں، جدو طواف کریں گا طواف کریں موبائل نہ کٹ لیں کتے ہوتے، میں کہتا ہوں حضرت جی اس سے زیادہ میں بد نصیبی کا لفظ بولوں گا، اسی سین حرم سے جا کے بھی عہدے نہیں ہوئے حضرت، 2.5-3 لاکھ روپیہ لا کے اتنے گئے لیکن اتنے جا کے بھی عہدے ہوئے، کسی نے حضرت جی وہ طواف کر رہا ہے ساتھ اس نے جناب واٹس ایپ پہ ویڈیو کال امی کو ملا رکھی ہے، او بھائی امی نو کہا امی جی تسی ویکھنا ہے سعودی والا چینل لاؤ تو ویکھ لو، میرا عمرہ تے نہ خراب کرو ہے،
کسی نے بہن کو کال ملائی ہے، کسی نے بھائی کو کال ملائی ہے، وہ چلیا جہدے کول آیا انہوں کال ملا کی کرن لگے. اس سے زیادہ کیا بد نصیبی ہوگی کہ ہم مطاف میں جا کے بھی اس کے نہیں کوئی بھی. کسی نے پاکستان کال ملائی ہے، کسی نے انگلینڈ ملائی ہے، کسی نے کینیڈا. وہ یار کون سا دور ہے جس کا دل کرتا ہے اس کو کوئی چینل آن کر کے جتنا مرضی طواف ہوتے دیکھ لے، اتھے تے ہو دے ہو جا کے. اور دوسری میں بیٹھا آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کا واسطہ شخصیت پرستی سے باہر نکلو. طواف کرتے آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آیا، بس مصباحی صاحب مل گئے یا کوئی بھی مل گیا، او جناب ہو جی تصویر کچھ ہو، یار خدا کا نام لو یار، کتھے آیا دیں تم یار، وہ دے حال دھیان کر یار، وہ دا